السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ آج ہم نے جو ہے چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے قصہ حضرت یونس۔ یہ صفحہ نمبر 19 پہ ہے، دیکھتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ اللہ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا تو دور کی بات تھی، لوگ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو تیز لہروں میں پھنس گئی۔ کشتی کے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے۔ انہوں نے آپس میں بات چیت اور مشورے شروع کر دیے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے اور ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے۔ اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا کہ میں ہی تو وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ آپ علیہ السلام نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا، تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے۔ کشتی والوں نے کہا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کیسے پھینک دیں؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ قرا ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے اسے دریا، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، اسے دریا میں ڈال دیں گے۔ قرا ڈالا گیا، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا، نہیں، دوبارہ قرا ڈالتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تیسری بار لوگوں نے قرا ڈالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آخرکار نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا، یعنی دریا میں پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام پانی میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے۔ انہوں نے اپنے رب سے بے انتہا شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی، اور ان کی دعا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی، جس کا مفہوم یہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ اللہ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ دعا تھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔ پھر اس کا مفہوم نیچے ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے اس دعا کا کہ پھر سن لی ہم نے اس یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہیں ایک بیل اگ آئی، جس کے پھل کھا کر آپ علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بہت شرمندہ تھے۔ اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے سمجھا رہے تھے، اور اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے۔ اپنے سے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے سن چکے تھے۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کی، اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں آپ اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ اللہ نے سچے دل سے کی جانے والی ہوئی ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ سزا سے بچ گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ علیہ السلام دیکھ کر بستی کے تمام لوگ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا، یعنی انہوں نے آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا۔ اب جو ہے نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ اس کی ایکسرسائز ہے، سب سے پہلے ہے الفاظ معنی، تعمیل کرنا، پورا کرنا، قبول کرنا، تسلیم کرنا یعنی ماننا، توبہ کرنا، کسی قول و فعل سے باز رہنا، تبلیغ نصیحت کرنا، لغزش غلطی کرنا، مشورہ صلح کرنا۔
نیچے ہے ایم سی کیو، درست جواب پر دائرہ لگانا ہے آپ نے. حضرت یونس علیہ السلام کو ڈیش نے نگل لیا. مچھلی نے، مگرمچھ نے، دریا یا کسی نے نہیں. تو اس کا کریکٹ آپشن کیا ہے؟ مچھلی نے نگلا تھا انہیں. مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام ڈیش ہو گئے تھے، طاقتور، بیمار، کمزور یا حشاش بشاش. تو وہ کیا ہو گئے تھے؟ کمزور. حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بستی کے لوگ ڈیش ہو گئے، خوش ہوئے، اداس ہوئے، شرمندہ ہوئے یا ناراض ہوئے. تو کیا ہوئے تھے؟ شرمندہ ہوئے تھے. پھر ہے بستی کے لوگوں نے ایک ڈیش میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی تھی، جنگل، میدان، بیابان یا گھر. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے میدان میں. ٹھیک ہے، وہ ایک میدان میں جمع ہوئے تھے. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں اس کے سوالوں کے جواب کی طرف. سب سے پہلا کوشچن ہے حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر کیوں چلے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر آپ کو اس کی ریڈنگ سے ملے گا پی جی 19 صفحہ نمبر 19 پہ. ٹھیک ہے، کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورے شروع کر دیے؟ تو اس کا بھی آنسر آپ کو صفحہ نمبر 19 پہ ملے گا، آپ ریڈنگ کرو گے. حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے کہنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کا آنسر بھی آپ کو صفحہ نمبر 19 پہ ملے گا. کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام 2 بار قرآن میں نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پر کیوں تیار نہیں تھے؟ اس کا آنسر آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 20 پہ. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ لکھیے اور اس کا مفہوم لکھیے. اس کا آنسر بھی آپ کو صفحہ نمبر 20 کی ریڈنگ سے ملے گا، آپ ریڈنگ کرو گے. تو پھر جو ہے یہ آپ نے جملے بنانے ہیں الفاظ کے: انتظار، حکم، انکار، محسوس، توجہ، تعمیل. یہ آپ جملے بناؤ گے. ٹھیک ہے، نیچے دی ہوئی ہیں اس کی فعل ماضی کی اقسام، زمانے کی اقسام بتائی ہوئی ہیں کہ ماضی کیا ہوتا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں فعل ماضی جو ہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہوگا. جیسے کل کی بات ہے، جو کوئی گزر گیا ہے زمانہ، وہ آپ کا ماضی ہوگا. جیسے کل میں نے آپ کو ایگزامپل لے لو گی، یہاں نیچے ایگزامپل دی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی کا ہے. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا کے واقعے کی جو بات ہوئی ہے وہ آج کا نہیں ہے، گزرے ہوئے زمانے کا ہے. اس کے بعد ہے فعل حال کا بتایا ہوا ہے کہ حال کیا ہوتا ہے. حال موجودہ زمانے کو بولتے ہیں، یعنی جو آج کی بات ہے. اس میں ایک ایگزامپل فعل حال کی بھی دی ہوئی ہے کہ آپ یہ عبارت اس وقت پڑھ رہے ہیں. جیسے ہم نے یہ لیکچر ابھی پڑھا ہے، یہ سبق پڑھا ہے، تو یہ ہمارا زمانہ حال ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ ہے مستقبل کون سا زمانہ ہوگا؟ جو آنے والا زمانہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں ایگزامپل مستقبل کی بھی ہے کہ آنے والا کل زمانہ، یعنی جو کل دن آئے گا، جیسے آپ کل اسکول آؤ گے، وہ مستقبل ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو اچھے سے پری کرنا ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.